अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। नाज़रीन, बहुत देर से हम ये सुन रहे थे कि शायद इलेक्शन की तरफ मामलात जाएंगे और कोशिश ये की जा रही थी कि शायद दोनों तरफ से बातचीत के ज़रिए ही मसले को हल कर लिया जाए। लेकिन जैसा कि अब आप सब लोग बाकायदा जानते हैं, क्योंकि अब तो तकरीबन हर जगह से ये ख़बर आ चुकी है और इसकी तस्दीक भी हो चुकी है कि इमरान खान साहब की बाकायदा आर्मी चीफ से जो मुलाकात भी करवाई गई है वाने सदर में, वो भी कोई फ्रूटफुल साबित नहीं हो सकी है और इवेंचुअली हालात अब हमें तसादुम की तरफ ही जाते नज़र आ रहे हैं। सब मुलाकातें फ़ेल हो गई हैं, बेनतीजा रही हैं और इसके अलावा भी जो दरे पर्दा और फिर पर्दे के सामने भी कोशिशें की जा रही थी, वो सब की सब ऐसा लग रहा है कि बेकार गई हैं। बेकार क्यों गई हैं, उसकी बुनियादी वजह तो ज़ाहिर है अना ही नज़र आ रही है, क्योंकि एक जानिब हम देख रहे हैं कि जो नवाज़ शरीफ साहब हैं, जो कि मशहूर हैं कि वो एक बहुत ज़्यादा अपनी ईगो रखते हैं हमेशा और मुख्तलिफ़ मामलात पर उन्होंने हमेशा अपनी ईगो की वजह से बहुत ज़्यादा अब हुकूमतों का नुकसान अपना भी किया, हुकूमतों का भी नुकसान किया और ज़ाहिर है पाकिस्तान का जमहूरियत का भी नुकसान हुआ। कभी वो आर्मी चीफ से उलझे तो कभी वो सदर से, अपने ही सदर से उलझे, तो ये सारी चीज़ चलती रही है। और अब की बार भी अगरचे बाकी स्टेक होल्डर्स ऐसे लग रहा था कि शायद किसी एक कंसेंसस पर इत्तफाक करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन बज़ाहिर यही दिखाई दे रहा है कि लंदन से, जहाँ से इस वक्त सारी अप्रूवल्स हो रही हैं, वहाँ से ये अप्रूवल नहीं हो सकी और जल्दी इलेक्शन की जो राह हमवार करना चाह रहे थे खान साहब, वो नहीं हो सकी है। खान साहब का ये कहना है कि जल्दी इलेक्शन वो अपने लिए नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि जल्दी इलेक्शन इसलिए हो ताकि मुल्क में स्टेबिलिटी आए और उसके बाद मईशत को सहारा मिले, वरना इस तरह की एक टेम्पररी सी गवर्नमेंट जो है वो कभी भी लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं कर सकती और ना ही उसके ऊपर बाहर के लोग उस तरह से ट्रस्ट करके कोई लंबे मुआहदे उनके साथ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये कि लोग जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं वो भी एक चूँकि एक जिसको कहते हैं इस्तेहकाम नहीं होता मुल्क में, तो इन्वेस्टमेंट करने से, कारोबार करने से, हर चीज़ से वो बिल्कुल पीछे रुके हुए होते हैं, तो पैसा मार्केट में आ नहीं रहा होता। इस वजह से ज़ाहिर है जो एक अंदरूनी तौर पर मईशत का पहिया चलता है वो भी नहीं चल पा रहा। तो ये अगर सूरत हाल प्रोलॉन्ग करती है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की मईशत को भी नुकसान है। और दूसरा ज़ाहिर है इमरान खान साहब भी ये समझते हैं कि, और वो बजाह है ये समझने में कि एक पॉलिटिकल पार्टी का हेड अगर उसको मालूम है कि इस वक्त उनकी पार्टी जो है वो मकबूल है, तो ज़ाहिर सी बात है वो तो चाहेंगे कि वो इस वक्त इलेक्शन में जाएँ ताकि उनको एक अच्छी मेजॉरिटी हासिल हो और वो इलेक्शन जीत सकें। तो बहरहाल ये उन्हें सियासी तौर पर भी सूट करता है। लेकिन दूसरी जानिब चूँकि मियाँ साहब को ये नज़र आ रहा है कि इस वक्त सियासी तौर पर उन्हें ये सूट नहीं करता, तो फिर वो इलेक्शन में जाने के लिए, बल्कि यूँ कह लें कि इलेक्शन में जाने के लिए ना सिर्फ तैयार नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन में ना जाया जाए और इलेक्शन में जाने से पहले पहले हर वो काम कर लिया जाए जो कि उनको इलेक्शन में जीतने के लिए कुछ सपोर्ट फ्राहम कर सके, या कम अज़ कम ये ज़रूर कर दे कि इमरान खान साहब का रास्ता रोक सके, और उसके लिए वो हर वो चीज़ कर रहे हैं। अब सूरत हाल ये कि एक बड़ा स्टेटमेंट आया है आर्मी चीफ का, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो तो मज़ीद एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते। नवंबर में जब उनकी ये मुद्दत 3 साल मुकम्मल होगी तो वो घर चले जाएंगे। और एक और बड़ी अहम बात उन्होंने की कि जो फ़ौज है वो सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहती और ना ही वो सियासी किरदार अदा करना चाहती है, न चाहेगी न करेगी। तो ये एक बड़ा खुशाइंद बयान है, इसका हम खैर मकदम करते हैं। लेकिन यूँ ही उनकी इस स्टेटमेंट से मुझे याद आ रहा था कि जब अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री देखें पाकिस्तान की, तो कभी भी कोई दौर ऐसा हमें नज़र नहीं आया कि फ़ौज का सियासत में किरदार न रहा हो, किसी न किसी तौर पर वो कहीं ना कहीं हमें नज़र आता है। सामने के तौर पर अगर आप देखें तो हम 3 मार्शल लॉ भुगत चुके हैं, और अगर पसे पर्दा देखें तो बहुत सी जमहूरी हुकूमतों का बार बार गिरना और उठना और नए इलेक्शंस कर जाना, या फिर जो भी सूरत हाल आप देख लें, तो उसमें हमें वो पसे पर्दा भी वो किरदार नज़र आते हैं। सियासी पार्टीज़ का बनना, उनका टूटना, उनके धड़ों का बनना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अब तारीख़ का हिस्सा हैं। और मुझे याद आ रहा था कि इवन जो हम मार्शल लॉ की बात करते हैं, तो हर जर्नैल जो कि इक़्तिदार में आया तो उसने आते ही ये बात की कि वो तो सिर्फ थोड़े अरसे के लिए आया है, चाहे वो जनरल अयूब साहब हों, उसके बाद चाहे वो जनरल ज़िया साहब हों, या फिर वो परवेज़ मुशर्रफ साहब हों। जनरल अयूब का तो मुझे याद आया कि जब 1958 में उन्होंने मार्शल लॉ लगाया था, तो उसके बाद उनका यही था कि जी हम सिर्फ एक आइन बना रहे हैं और ताकि जमहूरियत की तरफ हम आगे बढ़ें आइन बनाने के बाद, और उसके बाद इलेक्शन होंगे और फिर जो भी जमहूरी हुकूमत आएगी वो अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। लेकिन हुआ क्या, 4 साल लग गए आइन बनाने में। 1962 का आइन
جو بنا اور پھر اس کے بعد بھی انہوں نے اسی کے تحت ایک آپ کہہ لیں کہ سیٹلمنٹ کر کے اسمبلیوں سے خود کو خود ہی الیکٹ بھی کروا لیا اور اس کے بعد پھر وہ براجمان رہے. اور پھر اسی طرح سے اگر ہم ضیاء الحق صاحب کی بات کریں تو وہ بھی یہ کہہ کے آئے تھے کہ جناب میں تو 90 دن میں الیکشن کروا دوں گا, لیکن وہ 90 دن جو ہیں وہ 10 سال کے اقتدار میں جا کے ختم ہوئے ان کے, اور وہ بھی پھر ان کا طیارہ ہی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کراش کر گیا تھا. اور اگر ہم جنرل پرویز مشرف صاحب کی بات کریں تو وہ جب آئے تو انہوں نے بھی انیشلی یہی اناؤنس کیا تھا کہ وہ 1 سال کے بعد الیکشنز کروا دیں گے, اور 1 سال بھی انہوں نے اس لیے مانگا تھا کہ جی وہ ریفارمز کرنا چاہتے ہیں, کچھ اداروں میں اصلاحات کر کے چیزیں بہتر کر کے جو اکانومی کی سچویشن ہے, چونکہ آپ کو وہ تو پتہ ہے ہمارا ملک ماشاءاللہ ہمیشہ ہی اکانومی کی سچویشن اتنی نازک ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی اہم کام کرنے ہوتے ہیں تو ہم رک جاتے ہیں کیونکہ اکانومی کی سچویشن ہی ایسی ہوتی ہے. وہ اکانومی کی سچویشن بڑا ہم ٹائملی یوز کرتے ہیں اس کو. بہرحال تو انہوں نے کہا جی وہ ساری چیزیں ہم سیٹل کر لیں, اور پھر بیرونی حالات اور افغانستان وار جو کہ ہمیشہ ہی ہمارے ساتھ افغانستان ہے تو اس کو بھی پھر ہم اینڈ ٹائم پہ بیچ میں استعمال کر لیتے ہیں مختلف اپنے معاملات کے ڈیسیجن کرتے ہوئے کہ جی اس وقت بھی کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ افغانستان میں ایسی سچویشن ہے. قصہ مختصر یہ کہ وہ بھی پھر ٹکے رہے, جمے رہے, اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر ان کا بھی دور اقتدار جو ہے وہ کہاں جا کر ختم ہوا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی ہمارے مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر آئے یا آپ ان کو فوجی حکمران کہہ لیں, مارشل لاء لگا کے جب وہ آئے تو وہ آتے تھوڑے عرصے کے لیے ہی ہیں, لیکن یہ الگ بات ہے کہ پھر وہ 10-10 سال اقتدار میں رہے, اور جو پیچھے بھی رہے تو وہ کافی زبردست ان کی جمہوریت کے لیے ایسا لگتا ہے کہ خدمات رہی ہیں, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹیز کا بننا, اور سب کو پتہ ہے کہ کون کون سی پارٹیز ہیں, وہ بھی ایک بڑی لمبی ایک طویل فہرست ہے جس میں بہت زیادہ وقت لگ جائے گا کہ پوری پاکستان کی ہسٹری میں آپ کو بتانے لگوں اگر. تو بہت ساری پارٹیز کا بننا, ان کا ٹوٹنا, اور پھر وہ اصغر خان کا جو کیس ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں, جس میں آن ریکارڈ ہیں ساری باتیں کہ کس طرح سے جو ISI کے ایک ونگ میں باقاعدہ اس کو پھر اس چیز کے لیے سیاسی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا گیا, چیزیں ہوئیں, پیسے ویسے بھی دیے گئے, سب کچھ, تو وہ سارے کردار بھی. لیکن اگین وہی بات, اٹس نیور لیٹ. اگر اچھی بات ہے کہ اگر ہم اب بھی اپنے آپ کو سیاست سے دور کر لیں اور سب جو ادارے ہیں وہ اپنا اپنا کام کریں. اس میں پارلیمنٹ کا بھی رول ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کریں کہ کوئی اور جو ادارہ ہے اس کو انٹروین ہی نہ کرنا پڑے, اور وہ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں اور پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کریں. اور اس کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو اپنی اناؤں سے آگے بڑھ کے دیکھنا ہوگا کہ انہیں کوئی ایسی سیٹلمنٹ چاہیے. لیکن اب اس میں 1-2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی ایک چیز پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں نے پچھلے بھی کسی ویلاگ میں آپ کو کہا تھا کہ وہ 2-3 چیزوں پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں, لیکن وہ الیکشن کے پیچھے کمپرومائز نہیں کر سکتے. یہ ان کا ایک بیسک پرنسپل ہے, ڈیمانڈ ہے کہ ارلی الیکشن چاہتے ہیں وہ, اور اس کے لیے وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے کیونکہ یہی ان کا اسمبلی سے نکلنے کا بنیادی جواز تھا کہ یہ جو ساری اسمبلی ہے وہ انلیگل طریقے سے ان کا خیال ہے کہ وہ آئی ہے, وہ ایک فورن ایجنٹ کے طور پر یہاں کے لوگوں نے وہاں پہ پرفارم کیا اسمبلی میں, اور جس طریقے سے ان کی حکومت گرائی گئی ہے ایک مراسلے کے تحت, تو وہ ان کا ماننا یہ کہ یہ سارا جو ہے قانونی کام نہیں تھا, لہٰذا وہی سمجھتے ہیں کہ اس اسمبلی کو وہ نہیں تسلیم کر سکتے. تو وہ اس ایک بنیادی ڈیمانڈ کے اوپر ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں, لیکن اس کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز کے اوپر بات چیت ہو جائے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے کس طرح سے جو ہیں وہ معاملات وہ طے کر لیا جائے. ایون یہ چیف الیکشن کمشنر, آپ سب کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر کیا تحفظات ہیں, کیا کیا وہ الفاظ نہیں استعمال کرتے ان کے لیے. لیکن اگر ایون اس الیکشن کمیشن کے تحت بھی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جاتی, جنرل باجوہ کے انڈر ہی, بے شک ان کے جنرل باجوہ سے بھی 100 گلے ہوں گے, لیکن اگر ان کے انڈر بھی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جاتی تو اس پہ بھی کمپرومائز کر لیتے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو فوری طور پر یہ نیاب کی ترامیم اور یہ سب کچھ کیا گیا قانون کے ساتھ, وہ یہ سب بھی شاید ہضم کر لیتے کہ چلو الیکشن تو ملے, اس کے بعد یہ باقی چیزیں دیکھ لیں گے. لیکن ہوا کیا ہے کہ ابھی تک ان کی کوئی ایک بھی ڈیمانڈ کے اوپر جو ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ پازیٹیوٹی نظر نہیں آئی. تو کبھی بھی جو نیگوسیشنز پیچھے چل رہی ہوتی ہیں وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہوتی کہ آپ ساری باتیں اپنی منوائیں اور دوسرے کی نہ مانیں. اب دوسری جانب سے ہو یہی رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی تو ساری باتیں منوا رہی ہے, انہوں نے آ کے اپنی الیکشن ترامیم بھی کر لی ہیں, الیکشن ایکٹ میں جو کرنی تھی انہوں نے EVM ختم کر کے, اوورسیز ختم کر کے ووٹ کا حق, پھر جو اپنے نیب کیسز کے ساتھ انہوں نے کیا ہے وہ تو ایک بالکل کھلی بات ہے. اسحاق ڈار صاحب واپس آ گئے ہیں, مریم صاحبہ کے کیسز بھی ختم ہو گئے ہیں, پاسپورٹ بھی مل گیا, وہ بھی اب بہت کھل کے سامنے بھی آ رہی ہیں, اور پھر لندن بھی گئی ہوئی ہیں. اور تیسری چیز جو وہ چاہتے ہیں
کہ نواز شریف صاحب کی واپسی، تو وہ بھی اب بالکل راستہ بظاہر تو بالکل صاف ہے، جو کہ مریم باقاعدہ اناؤنس بھی کر گئی ہیں. تو اب ہاں ایک فارمیلٹی ضرور ہے کہ جی انہوں نے عدالت سے ایک کلیئرنس لینی ہے، ایک درخواست دینی ہے. میرا تو خیال ہے وہ بھی نہ کریں، کیا ضرورت ہے اس تردد کی بھی. ویسے ہی کہہ دیں کہ جی آپ کو پتہ ہے بس اب جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے ہمارے ملک میں، تو ٹھیک ہے جی اب نواز شریف صاحب بھی واپس آ رہے ہیں، اتنا تردد کریں گے عدالت میں جائیں، اتنی زحمت نہ کریں، ویسے بھی بیمار شماری ہیں وہ تو بہرحال یہ ایک بات. تو اب وہ بھی ایسے لگ رہا ہے کہ پورا ہونے جا رہا ہے. تو اب آخری جو 2-3 چیزیں ہیں وہ انتہائی انتقامی قسم کی ہیں، جو کہ وہ خان صاحب کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کہ انہیں نااہل بھی کیا جائے اور انہیں کسی نہ کسی بہانے بس جیل میں ڈال دیں. ایک دفعہ جیل کی ہوا ضرور کھلانی ہے انہوں نے خان صاحب کو، یہ ان کی خواہش ہے. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ جو باقی سارے کام ہیں وہ تو جن کی مدد سے وہ کر سکتے تھے وہ تو ہو گئے ہیں، اور جن سے پہلے یہ ہمیشہ، ویسے ایک بات ہے یہ پی ڈی ایم والے کہتے بڑا سچ تھے کہ ہم آپ سے مانگ کب رہے ہیں این آر او، آپ سے این آر او مانگ کون رہا ہے. تو صحیح بات ہے، نہ وہ عمران خان سے مانگ رہے تھے اور نہ عمران خان صاحب نے انہیں دیا ہے. جن سے مانگ رہے تھے ان سے بہرحال مل بھی گیا ہے، اور اب وہ جو ہے اپنے این آر او کے تحت تمام انہوں نے ریلیفز لے لیے ہیں، اور آگے اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسی کے پارٹ 2 کے طور پر عمران خان صاحب کو بھی اسی طرح انتقامی کارروائی کا نشانہ بھی بنائیں. لیکن اب اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ پرابلم آ گئی ہے. اس میں پرابلم آ گئی ہے کہ ایک شیلڈ آ گئی ہے خان صاحب کے آگے، اور اس شیلڈ کا نام ہے عوام. اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو عمران خان صاحب کے آگے ڈھال بن کے کھڑی ہو گئی ہے، اور اس کا بھی فی الحال کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس کا حل کیا نکالیں. تو اب وہ بس ٹائم گیننگ ٹیکٹکس کے ذریعے چاہتے ہیں کہ اس کا حل خود ہی نکل آئے، کہ لوگ سیٹل ہو جائیں، کچھ ان کو اسحاق ڈار صاحب سے فیکٹس اینڈ فگرز میں منورنگ کروا کے کچھ انہیں جھوٹا سچا ریلیف دے کے کوشش کی جائے کہ وہ راضی کیا جائے، کچھ عمران خان صاحب کو ٹیکنیکلی رولا ڈال کے انہیں جو ہے ناک آؤٹ کر کے مقدمات میں الجھا کے پھنسا کے تھکایا جائے. انہیں جلسے کتنے کا کر لیں گے، تھک جائیں گے، پیسے نہیں رہیں گے ان کے پاس، کہاں سے لائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو ان کا ارادہ یہ کہ ٹائم گین کر کے عمران خان صاحب کی بظاہر جو مقبولیت اس وقت ہے، جو نظر آ رہی ہے، اس کو تک پہنچایا جائے، اور الٹیمیٹلی ان کے اپنے لوگ بھی متنفر ہو جائیں گے کہ یار خان صاحب سے کچھ نہیں ہوا، ایویں ہی ہمیں تیار کرتے رہے، کچھ کر نہیں سکے وغیرہ وغیرہ. لیکن دوسری جانب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب اس بات پہ کلیئر ہیں کہ انہیں بہرحال ہر حد تک جانا ہے. پی ڈی ایم کی جو بھی اپنی پلاننگز ہوں، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ آ کے جب اب اپنا آرمی چیف تو اپوائنٹ کر لیں گے، یہی 2-3 مقصد تھے ان کے، اپنا آرمی چیف لگانا اپنی مرضی کا اور یہ وہ، تو وہ بھی وہ کر لیں گے. اب تو وہ جو پہلا حصہ جو ان تک تھا وہ تو انہیں سب کچھ ہو گیا. اب جو دوسرا حصہ ہے اس میں رکاوٹ ہے. رکاوٹ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں. اب بات ذرا یہاں پر آ گئی کہ خان صاحب اب کیا کرنا چاہ رہے ہیں. بہت سارے تجزیہ کاروں کی رائے آپ نے سنی ہوگی کہ جی وہ خان صاحب کوئی دھرنا دیں گے، نہیں جی خان صاحب جو ہیں وہ جگہ جگہ سے روڈ بلاک کریں گے، نہیں جی وہ اس دفعہ اکٹھے داخل ہوئیں گے، یوں کریں گے یوں کریں گے. لیکن سچی بات یہ کہ ابھی تک خان صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی کو بھی پلان نہیں بتایا، اور وہ کہتے ہیں کہ ایون اسد عمر صاحب یا شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی پلان نہیں پتہ ہے. تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اگر واقعی انہوں نے کسی سے پلان شیئر نہیں کیا، یہ ایک ٹیکٹک بھی ہو سکتا ہے دباؤ ڈالنے کا کہ بھائی ایک آپ دوسرے کو مصیبت میں ڈالے رکھتے ہیں نا، پتہ نہیں کیا کرنا ہے، پتہ نہیں کیا ایسا ایک ٹینشن میں ڈالے رکھتے ہیں آپ دوسرے کو اپنا پلان ہائیڈ کر کے. تو کچھ ایسی بھی ایک ٹیکٹک ہو سکتی ہے خان صاحب کی. لیکن ٹیکٹک جو بھی ہو، مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کا یہ جو لانگ مارچ ہے 25 مئی کے لانگ مارچ سے بہت مختلف بھی ہوگا، اور اس کی کامیابی کے بھی امکانات ہیں. اگرچہ آپ کو یہ بات تھوڑی عجیب لگے گی کہ ہر چیز تو ان کی مخالف ہے، اور ہمارے ہاں تو ویسے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ دھرنے شرنے یہ وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتے جب تک پیچھے سے آشیرواد نہ ہو. تو اس وقت تو وہ آشیرواد نہیں ہے ان کے ساتھ، خان صاحب کے ساتھ. تو پھر مجھے کیوں لگتا ہے کہ خان صاحب کا یہ لانگ مارچ یا یہ جو فائنل احتجاجی کال ہے اگر آتی ہے تو یہ کامیاب ہونے کے چانس ہیں. اس میں کچھ وجوہات میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں. ایک تو مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو مزید 25 مئی کے بعد سے جو جلسے کیے ہیں اس میں مزید لوگوں کو موبلائز کیا ہے. اسی کے دوران جولائی کا الیکشن بھی انہوں نے جیتا ہے، تو لوگوں ایک وہ جو ایک سمجھ لیں کہ موبلائزیشن ہے لوگوں کی وہ اور زیادہ ہوئی. دوسرا یہ کہ اس سارے پیریڈ کے دوران 25 مئی سے اب تک 2-3 چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو بجلی کے بل بہت بڑھ گئے ہیں، پیٹرول پرائسز بڑھی ہیں، اور لوگوں کا جو جینے کا حال ہے وہ بہت برا ہو چکا ہے. اس وقت ایک عام آدمی جو ہے جو بہتر سمجھا جاتا تھا سفید پوش، وہ بھی رو رہا ہے، اور لوگوں سے بجلی کے بل نہیں دیے جا رہے ہیں. سچی بات میں اگر آپ کے ساتھ اپنی بھی شیئر کر لوں کہ میں نے بھی اس دفعہ بجلی کا بل جس طرح سے دیا ہے وہ مجھے ہی پتہ ہے. تو یہ صورتحال ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس وقت پریشان ہے. میں اس کی پاور لومز کا حال دیکھ رہی تھی، وہ بھی رو رہے ہیں.
50 लाख लोगों के बेरोज़गार होने का खदशा है, फैक्ट्रियाँ बंद होने जा रही हैं, किसान पहले ही सड़कों पर आपके आए हुए हैं, वो कह रहे हैं हमसे नहीं ट्यूबवेल के बिल दिए जा रहे, तो वो पहले ही सड़कों पर हैं। सैलाब से आपके जो 3 सूबे बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, वो अलहदा आपके ऊपर एक बर्डन है। तो इस सारी सूरत हाल में जो लोगों की फ्रस्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो वो अब पहले से ज़्यादा इस जोश और ज़ोर के साथ इमरान खान साहब के साथ जुड़ेंगे। पहले तो वो सिर्फ वो था ना कि खान साहब का एक बयानिया था जिसके साथ वो जुड़े थे। अब वो जो 3 महीनों में जो इनको फेंटी लगी आवाम को, एक तो 25 मई वाली भी जो फेंटी लगी वो भी गुस्सा है, और फिर जो उसके बाद जीना जो मुश्किल हुआ है वो भी एक परेशानियाँ जो उनके साथ जुड़ी हैं वो भी जो है उनके लिए एक वजह बन गई है कि उन्होंने उनके साथ जुड़ना है, एहतजाजन वो निकलना चाहते हैं बाहर। तीसरा, पहले जो था इमरान खान साहब की पंजाब में हुकूमत नहीं थी, लेकिन अब उनकी पंजाब में हुकूमत है, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा कि पहले की तरह यूज़ ऑफ पावर उनके खिलाफ नहीं हो सकेगा। और एक और जो चीज़ है वो ये कि ऑडियो लीक्स जो हुई हैं, जिस तरह से उनको मज़ीद मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है, जो मरीम साहिबा की भी ऑडियो लीक्स हुई हैं, उससे जो इस हुकूमत का चेहरा है जिस तरह से सामने आ रहा है, उसकी वजह से भी ज़ाहिर है कि थोड़ा लोगों का और एंगर है। और फिर जो पीछे कोशिशें हो रही थी वो भी अब सब बेनतीजा हो गई। तो खान साहब को भी अब ये बात पता है कि पीछे से अब कश्तियाँ जल गई हैं। जो काम हो रहे थे कि किसी तरह शायद लॉन्ग मार्च के बगैर, कोई तसादुम के बगैर काम बन जाए, तो वो तो अब नहीं होने जा रहा है। आर्मी चीफ साहब अपनी रिटायरमेंट करके घर चले जाएंगे, पीछे जाने आगे आने वाले तो देखा जाएगा वो क्या पॉलिसी लेते हैं। लेकिन वो तो आर्मी चीफ साहब, इमरान खान साहब या इस सारे क्राइसिस को हल किए बगैर, या आई डोंट नो, लेकिन अभी तक कोई ऐसे सामने चीज़ नहीं नज़र आई जिससे हमें ये लगे कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो एक पीसफुल सिचुएशन में हैं। तो इसी क्राइसिस में ही वो बहरहाल जा रहे हैं। तो ऐसे में इमरान खान साहब को भी पता है कि फिर जो ये मुलाकातें हैं वो भी बेनतीजा हैं। तो अब जो भी है ज़ोर आजमाई वो इसी कॉल के ऊपर है, आवाम के बलबूते पर ही है। तो अब इसमें काफ़ी सारे रीज़न्स तो ये बन गए हैं कि इमरान खान साहब इसको एक अच्छा प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगेन अभी ये देखना होगा, उसमें कुछ दिन बाकी हैं कि आखिर क्या हतमी प्लानिंग होती है। और अगर वाकई राना सनाउल्लाह साहब अपने कहे के मुताबिक फ़ौज को ही बुला लेते हैं वफाकी दारुल हुकूमत में, तो क्या फिर भी खान साहब उसी तरह उसी जज्बे और उसी तरीके से उसी प्लानिंग के तहत जाना चाहेंगे? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसका अभी हमें कुछ दिनों में अंदाज़ा हो जाएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।